نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہم اور آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو ہم جان لیتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا اور ہمیں نماز کے لیے جانا ہے۔ لیکن کیا صرف فرض نماز کے لیے ہی اذان ہے یا کسی اور چیز کے لیے بھی؟ اذان کے کتنے مواقع ہیں، کن کن جگہ اذان دینی چاہیے، وہ انشاءاللہ آج ہم جانیں گے۔ پہلے ہم جان لیتے ہیں غمگین کے کان میں اذان دینا کیسا ہے۔ جو شخص کسی رنج و غم میں مبتلا ہو، اس کے کان میں اذان دینا کیسا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غمگین دیکھ کر فرمایا، ابن ابی طالب، میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَمُرْ بَعْضَ أَهْلِكَ يُؤَذِّنْ فِي أُذُنِكَ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ لِلْهَمِّ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے، تم اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان دیں، کیونکہ یہ غم کا علاج ہے۔ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ لِلْهَمِّ، کیونکہ یہ غم کا علاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو میرا غم دور ہو گیا۔ اس حدیث کے تمام راویوں نے اس کو آزما کر دیکھا تو سب نے اس کو مجرب پایا۔ بد اخلاق کے کان میں اذان دینا، جس کی عادت خراب ہو جائے، خواہ انسان ہو یا جانور، اس کے کان میں بھی اذان دینی چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ساء خلقہ من انسان او دابۃ فأذنوا فی اذنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو بد اخلاق ہو جائے، خواہ انسان ہو یا جانور، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے کان میں بھی اذان دو۔ یہ حدیث آپ کو مرقات شرح مشکات جلد 2 صفحہ 149 پہ مل جائے گی۔ اور ایک موقع جہاں اذان دینی چاہیے، شیطان کے پریشان کرنے اور ڈرانے کے وقت اذان کہنا۔ جب شیطان کسی کو پریشان کرے اور ڈرائے، اس وقت بلند آواز سے اذان کہنی چاہیے، کیونکہ شیطان اذان سے بھاگتا ہے۔ ہمیں اس بات کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ ایک روایت ہے، حضرت سہیل بن ابی صالح کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بنو حارثہ کے پاس بھیجا اور میرے ہمراہ ایک بچہ یا ایک ساتھی تھا۔ دیوار کی طرف سے کسی پکارنے والے نے اس کا نام لے کر آواز دی، اور اس شخص نے جو میرے ہمراہ تھا دیوار کی طرف دیکھا تو اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ پھر میں نے اپنے والد صاحب سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تمہیں یہ بات پیش آئے گی تو میں تم کو نہ بھیجتا۔ وَلَكِنْ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا فَنَادِ بِالصَّلَاةِ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ وَلَّى وَلَهُ حُصَاصٌ۔ مسلم شریف جلد 1 صفحہ 167 167 کیا فرمایا؟ لیکن یہ بات یاد رکھو اے میرے بیٹے، جب تم کوئی آواز سنو تو بلند آواز سے اذان کہو، کیونکہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ اذان جب کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر ریح خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ تو اس لیے
جب شیطان کے پریشان کرنے یا ڈرانے کا وقت ہو اس وقت بھی اذان دینی چاہیے۔ ایسا محسوس ہو تو اس وقت بھی اذان دینا چاہیے۔ اسی طرح غول بیابانی، بھوت وغیرہ کو دیکھ کر اذان کہنا، غول بیابانی یعنی بھوت وغیرہ کو دیکھ کر اذان کہنا۔ اگر کوئی شخص بھوت پریت دیکھے تو اس وقت اس کو بلند آواز سے اذان کہنی چاہیے۔ اس بات کا ثبوت ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اذا تغولت لکم الغیلان فاذنوا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مصنف عبد الرزاق جلد 5 صفحہ 163۔ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ جب تمہارے سامنے بھوت پریت مختلف شکلوں میں نمودار ہوں تو تم اذان کہو۔ اذا تغولت لکم الغیلان فاذنوا، جب تمہارے سامنے بھوت پریت مختلف شکلوں میں نمودار ہوں تو اس وقت اذان کہو۔ دیکھیے کتنے مواقع آ رہے ہیں اور ہم اس سے بالکل بے خبر ہیں، ہم صرف اسی پر منحصر ہیں کہ بس ہم اسی کے جاننے پر منحصر ہیں کہ بس فرض نماز کے لیے ہی اذان دینی چاہیے۔ بزرگان دین بتاتے ہیں چند مواقع ایسے ہیں جن میں اذان دینی چاہیے۔ وہ مواقع کیا ہیں؟ آگ لگنے کے وقت، کفار سے جنگ کرنے کے وقت، غصہ کے وقت، جب مسافر راستہ بھول جائے، اور جب کسی کو مرگی کا دورہ پڑے، مرگی جو بیماری ہوتی ہے، جب کسی کو اس کا دورہ پڑے تو اس وقت بھی اذان کہنی چاہیے۔ لہذا علاج اور عمل کے طور پر ان مواقع میں اذان کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح امداد الفتاویٰ میں ہے کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں اذان دینا سنت ہے، جس میں سے پہلا موقع تو ہم جانتے ہی ہیں، وہ فرض نماز کے لیے۔ تو نمبر 1 فرض نماز کے لیے، نمبر 2 بچے کے کان میں بوقت ولادت، نمبر 3 آگ لگنے کے وقت، نمبر 4 جنگ کفار کے وقت، نمبر 5 مسافر کے پیچھے جب شیاطین ظاہر ہو کر ڈرائیں، ایسا لگے مسافر کو کہ اسے کوئی ڈرا رہا ہے، نمبر 6 غم کے وقت، نمبر 7 غضب کے وقت، غیظ و غضب غصہ کے وقت، نمبر 8 جب مسافر راہ بھول جائے، مسافر جب راستہ بھول جائے تو اس وقت بھی اذان کہنا چاہیے، نمبر 9 جب کسی کو مرگی آوے، پیچھے بات آئی تھی، اور نمبر 10 جب کسی آدمی یا جانور کی بدخلقی ظاہر ہو تو اس وقت بھی اذان کہنی چاہیے۔ پیچھے یہ بات بھی آئی من ساء خلقہ من انسان او دابۃ فاذنوا فی اذنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بد اخلاق ہو جائے من انسان او دابۃ، انسانوں میں سے ہو یا چوپایوں میں سے ہو، جانوروں میں سے، تو اس کے کان میں اذان دیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔